السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی دعائیں اور قبرستان میں جانے کے اور میت کو قبر میں اتارنے کے سارے معاملات، اس کی دعائیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان پر ایک آخری حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کو سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی اہم حق ہے، اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اگرچہ اس کو سنت کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کو، یعنی فرض نہیں، سنت کفایہ ہے۔ تو لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، بھائی عزیز، محلے دار مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو آپ دوڑیں، التزام سے اس کے جنازے کے اندر شریک ہوں اور پھر اس کو یعنی قبرستان میں اس کو دفنا کر وہاں دعا کر کے پھر واپس آئیں۔ جو اکیلا جنازہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1 قرات، اور جو دفنا کر آتا ہے اس کے لیے 2 قرات۔ بہت بڑا اجر ہے میرے بھائی۔ نماز جنازہ جو ہے نا، اس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ سامنے میت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نماز جنازہ کا اس طرح سے یہ ترتیب بنائی ہے کہ اس میں سجدہ بھی نہیں رکھا، اس میں رکوع بھی نہیں رکھا، کیونکہ رکوع اور سجدہ صرف اللہ ذوالجلال کو ذات ہے۔ جب ایک زندہ بندے کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں میت کے لیے دعا کرنی ہے، سامنے میت پڑی ہے، تو اللہ ذوالجلال نے نماز جنازہ میں نہ سجدہ رکھا ہے نہ رکوع رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سجدہ مجھے کرنا ہے، رکوع مجھے کرنا ہے، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور یہ نماز جنازہ کھڑا ہو کر ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس کی 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی چھوٹی سی سورت جو بھی ہے وہ سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اور ساتھ رفع الیدین بھی کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بھی اٹھائیں گے۔ جس طرح پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر سینے پر رکھ لیا، اور اسی طرح جب ہم سورت پڑھ لیں گے، پہلے سبحانک اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے اللہ اکبر، ایسے رفع الیدین کریں گے۔ اور یہ دوسری تکبیر جو ہے نا، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ نماز والا جو درود ہے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر کیا تیسری تکبیر ہوگی۔ تیسری تکبیر کے بعد پھر میت کے لیے جو ہے دعائیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب دعائیں کریں، یہ سارا نماز جنازہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ جو تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھنی ہے میت کی مغفرت کے لیے، اللہ سے رو رو کے، استغفار کر کے، اور اس دل سے کہ ایک دن میں نے بھی اسی جگہ پر آنا ہے، تو آج یہ ہمارا بھائی ہم سے پہلے جا رہا ہے، وہ اہل توحید ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اس کے صغیرہ کبیرہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ تو اس میں جو ہے دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سلام کے بعد جو ہے نا پھر دعا نہیں ہے۔ کئی بھائی جو ہے نماز جنازہ سے سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو تیسری تکبیر کے بعد یہ جو پڑھتے ہیں یہ دعائیں ہی ہیں۔ یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اصل ہمیں یہ نماز جنازہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اس میت کے لیے، آپ یہ دعائیں پڑھیں، وہ ساری اس میں ہوں گی۔ جب ہم نے دعا کر لی ہے، بس یہی سنت ہے۔ اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد دعا نہیں ہے میرے بھائی۔ اب جو نا تیسری تکبیر جو ہے اللہ اکبر کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، پہلی دعا سماعت فرمائیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدا. یہ پہلی دعا ہے. اور دوسری دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعصہ من عذاب القبر وقہ فتنۃ القبر وعذاب النار. تو سامعین کرام یہ جو ہے نا دعائیں ہیں. ہاں اب عورت کے لیے اگر ہم عورت کا جنازہ پڑھیں تو یہی دعائیں پڑھنی ہیں. ہاں وہاں پر جو ضمائر ہیں لہو کی جگہ پر لہا، ورحمہ کی جگہ پر ورحمہا یہ پڑھنے ہیں. لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر عورت کا جنازہ ہو تو ہم جس طرح تکبیریں ہیں مذکر کے لیے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے دو رکھی ہیں، اس کے علاوہ اور دعائیں بھی ثابت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. لیکن دو دعائیں یہ جو ہے نا تیسری تکبیر کے بعد جو پڑھنی ہے یہ سب بھائیوں کو یاد ہونی چاہیے. جتنے بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں سب کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. امام کے پیچھے یہ دعائیں جو ہے نا آپ پڑھیں، یہ دعائیں پڑھیں میرے بھائیوں. فاخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ. اب ہے بچے کی نماز جنازہ. بچے کی نماز جنازہ کس طرح پڑھیں؟ اس کی خصوصی وضاحت حدیث میں نہیں ملتی، لیکن حسن بصری سے یہ تعلیقاً یہ مروی ہے کہ وہ بچے کے لیے حسب ذیل دعا پڑھتے تھے. اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا. اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا. تو میرے بھائیوں یہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ دعائیں جو ہیں میرے بھائیوں یہ سب پڑھا کریں. اس کے بعد جو ہے نا امام سلام پھیر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. دائیں جانب السلام علیکم اور بائیں جانب السلام علیکم. جنازے کے اندر دائیں جانب ایک سلام کے ساتھ جو ہے نا وہ جنازہ ثابت ہے، ایک سلام کے ساتھ. سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین میں ہم نے جنازے پڑھے ہیں صرف ایک سلام ہی ہوتا ہے. دائیں طرف ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس. تو یہی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا ذہن بنائیں، لوگوں کو تعلیم دیں. اب اس کے بعد جنازے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میت کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، اور جب آپ نے قبرستان میں جانا ہے داخل ہونا ہے تو آپ نے یہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. اور پھر وہاں قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے، میت کو قبر میں اتارتے ہیں نا جب، تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے. بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. اور اس طرح بھی دعا ثابت ہے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ. تو میرے بھائیو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ دعائیں رکھی ہیں، سب بھائی اس کو یاد کریں. اور پھر جب میت میں دفنائیں، دفنانے کے بعد مٹی ڈالیں، اوپر پانی وغیرہ ڈال دیں. قبر زیادہ اونچی نہ کریں، مناسب بس ہو، 1 فٹ تک زمین سے اوپر ہو، تو باقی سائڈوں میں اچھے طریقے سے تاکہ پانی وغیرہ کھڑا نہ ہو. تو زیادہ بلند نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر تختی وغیرہ لگانا، اس کے اوپر پکی اینٹوں کے ساتھ یہ ساری عمارت بنانا، یہ بالکل ہماری شریعت میں نہیں. کچی قبر ہو. اور پھر جب اس کو دفنا لیں، قبر کے اوپر ہم پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے نا اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. ثابت قدمی کی اس کے لیے دعا کرو. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو وہاں دعا کیا پڑھنی ہے؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اللہم ثبتہ بالقول الثابت. قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اس سے سوال کریں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟
अल्लाह रब्बी मन नबीयों का, तेरा नबी कौन है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा दीन क्या है, दीन अल इस्लाम। ये 3 सवाल होंगे तो मेरे भाइयों उसके लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिलक़ौल साबित, अल्लाह जिस तरह ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहा है, अल्लाह कब्र में इसको साबित कदम रखना, ये सही जवाब दे सके। तो मेरे भाइयों आप दुआ करें अल्लाह ज़ुल जलाल से कि अल्लाह ज़ुल जलाल पूरी ज़िंदगी हमें इसी कलमे पर साबित कदम रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कोई इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ज़ुबान से, दिल से, जान से, ये हर तरह से करता है। जब दुनिया से जाना है तो आखिरी कलमा भी ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो जाए, तो फिर दुनिया की ज़िंदगी उसकी कामयाब ज़िंदगी गुजरी है और उसके सारे गुनाह अल्लाह अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा देंगे, उसका कब्र वाला और आखरत वाला मामला जो है आसान फरमा देंगे। तो मेरे भाइयों ये मैंने नमाज जनाजा और जनाजे के बाद कब्रस्तान की और दफनाने के बाद कब्र पर दुआ जो पड़ी वो आपके सामने मैंने रख दी है। दफनाने के बाद आप उस पर दुआ करें, हाथ उठाएं, किबले की तरह मुँह करके आप दुआ करें, खड़े होकर वहाँ पर आप दुआ करें। मेरे भाइयों ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये नमाज जनाजा, ये भाइयों जिस तरह हमें नमाज याद है नमाज जनाजा भी याद होना चाहिए। और उसका तर्जमा जब हम दुआ पढ़ें हमें पता हो कि हम मैयत के लिए क्या अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं, क्या अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों जब हमें तर्जमा आता होगा तो अक्सर भाई जनाजा पढ़ते हैं, झटका नहीं लगाते। और मेरे भाइयों ये आखिरी हक होता है, इसको सुन्नत के मुताबिक अदा करें। हो सकता है आपके सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ने से अल्लाह उसको मुआफ़ फरमा दे। हदीस है कि जिस मैयत के नमाज जनाजा में ईमानदार 40 हों, अल्लाह उनकी सिफारिश से अल्लाह उसको माफ़ कर देते, लेकिन उसने शिरक ना किया हो। जिस बंदे ने अल्लाह के साथ शिरक ना किया हो, यो ईमान पर, इस्लाम पर जिसको मौत आए, 40 बंदे उसके नमाज जनाजा में तौहीद वाले शामिल हो, कहते हैं या अल्लाह हमारे साथ ये नमाज़ें पढ़ता रहा है, जुमे पढ़ता रहा है, ईदें पढ़ता रहा है, ये क़ियामुल लैल करता रहा है, अल्लाह ये भाई रमज़ान में रोज़े रखता रहा है, अल्लाह गवाही देते हैं ये तेरा बंदा है, इसने तेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं की, अल्लाह इसे माफ़ फरमा दे। अल्लाह कहते हैं 40 तौहीद परस्त इस तौहीद वाले अपने भाई के लिए दुआ करने आए हो, मैंने इसको माफ़ कर दिया। तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा एक अमल है, तो ये आखिरी हक हमें अदा करना चाहिए। सब भाइयों और बहनों से गुजारिश है, ये नमाज जनाजा में जिस तरह मर्द शामिल होते हैं औरतें भी शामिल हो सकती हैं। हाँ, इंतज़ाम होना चाहिए, पर्दे का इंतज़ाम होना चाहिए, मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। जिस तरह मर्द जनाजा पढ़ते हैं औरतें भी पढ़ सकती हैं। और फिर मर्द जाते हैं कब्रिस्तान में दफना कर आ जाते हैं, जब मर्द वापस आ जाएं औरतें भी वहाँ जा सकती हैं, लेकिन सब्र के साथ वो भी जाकर उनके लिए दुआ कर सकती हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।